بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی اہل قرآن کی عزت کرنا، کسی عادل حکمران کی عزت کرنا، سفید بالوں والوں کی عزت کرنا، یہ اللہ کے اکرام میں سے ہے۔ ساتھ شرط لگا دی، قرآن والا غلو کرنے والا نہ ہو، جفا کرنے والا نہ ہو، میانہ رو ہو۔ غلو اور جفا کیا ہے؟ جفا یہ ہے کہ قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگائے اور کہے میں قرآن والا ہوں۔ غلو کیا ہے؟ وہ قرآن کی تلاوت، اس کی فہم، اس پہ عمل اور اس کی دعوت کو پھیلانے والا نہ ہو، بلکہ اس قدر غلو میں چلا جائے کہ بس وہ سروں میں ہی پڑا ہے اور اس کو قرآن کے اس لب کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ غلو نہ کرے، جفا بھی نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ بات بھی سمجھائی، خرچ کرتے وقت بھی میانہ روی اختیار کرو، فضول خرچی نہ کرو اور نہ ہی بخیلی کرو۔ چال چلتے وقت بھی قرآن نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کے بھی نہ چلو کیونکہ تکبر اللہ کو پسند نہیں، اور اس طرح بیماروں کی طرح بھی نہ چلو کہ دیکھنے والا آپ ذلیل سمجھے، کافر روب جمانا شروع کر دے۔ میانہ روی کی چال چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کرتے وقت بھی یہ اصول دیا، اپنی بات کو کان فی کلامہ ترتیل او ترسیل، اپنی بات کو اچھے انداز سے پیش کرو، اس قدر آہستہ آواز یا اپنے مدعا کو بیان کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ کہ کسی کو بات سمجھ میں نہ آئے، اور نہ ہی تکبر کی وجہ سے لوگوں پہ رعب جھاڑو، اپنی باتوں کو پھلا پھلا کے باتیں نہ کرو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میانہ روی کی صفت کو باقی رکھو۔ نیند اور قیام کے بارے میں میانہ روی کو اختیار کرو۔ چار چیزوں میں ہمیشہ لوگ میانہ روی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں: کھانے میں، سونے میں، بات کرنے میں، مخالطت میں۔ اگر نہ کھاؤ گے تو زندہ نہیں رہو گے، اور اگر اس نظریے سے کھاؤ کہ شاید کہ زندگی کا آخری کھانا ہے، بیمار ہو جاؤ گے، ہو سکتا ہے مر بھی جاؤ۔ اگر سو گے نہیں تو صحت نہیں رہے گی، بیمار ہو جاؤ گے۔ اگر سوتے ہی رہ گئے تو یاد رکھنا دنیا کا سب سے بڑا کن ذہن بن جاؤ گے۔ اگر کسی سے کلام ہی نہیں کرو گے تو اجر سے محروم ہو جاؤ گے۔ اگر سارا دن بس کلام ہی کرتے رہو گے تو سخت دل بن جاؤ گے۔ اس لیے کلام، سونا، کھانا یہ انسان کے اپنے بس کی بات ہے۔ جتنا بڑھانا چاہے بڑھا سکتا ہے، جتنا کم کرنا چاہے کم کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ کھاؤ جو آپ کے جسم کے لیے جزو بدن بنے، لوگوں سے ملا گلا کرو تاکہ ان کی حالات پوچھو، دعائیں لو اور دعائیں دو، خوشیاں دیا کرو اور خوشیاں وصول کیا کرو۔ آپ نے فرمایا آرام بھی کیا کرو، اپنے آپ کو بیمار نہ کر لینا، اور اتنا نہ سو جاؤ کہ نمازوں کی بھی پرواہ نہ ہو۔ قیامت کے دن تک انسان کو یہ سزا ملے گی جب قبر میں جائے گا، اگر نماز ہو رہی ہے اور وہ سویا ہوا ہے۔ سونا اچھی بات ہے، صحت کے لیے ضروری ہے، لیکن تشدد کی طرف نہ جاؤ، میانہ روی اختیار کرو۔ نماز پڑھ لو، سو جاؤ اگر آپ کے جسم کی ضرورت ہے، نماز کے اندر سستی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامت کرواؤ، وسطیت کا اختیار کرو، یہ نہ کرو کہ اتنی تیزی سے نماز پڑھاؤ کہ کسی کا ذکر ہی پورا نہ ہو۔ جیسے آپ رمضان میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ بیچارے تراویح پڑھاتے ہیں، نہ جانے یہ تراویح ہے کہ کبڈی ہے، نہ رکوع کا پتہ نہ سجدے کا پتہ، وہ بیچارے نہ جانے پیچھے کھڑے ہونے والے پڑھتے کیا ہے۔ اللہ سیدھا راستہ نصیب فرمائے۔
اور نہ ہی اتنی لمبی فرض نماز کرو کہ تمہارے پیچھے جو بیمار کھڑے ہیں، جو بوڑھے کھڑے ہیں، ان کے لیے مصیبت بن جائے۔ میانہ روی اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادات کے اندر بھی میانہ روی کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بتاتا ہے کہ علماء کی محبت ایمان ہے، اس میں بھی افراط و تفریط کے شکار نہ ہو جائیے۔ افراط و تفریط کیا ہے؟ کچھ لوگ علماء کو سمجھتے ہی دشمن ہیں، غلط ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے مولوی صاحب نے کہہ دیا بس قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، میں نہیں مانوں گا۔ یہ دونوں رویے غلط ہے۔ صحیح رویہ کیا ہے جو اللہ کے رسول نے سکھایا؟ وہ رویہ یہ ہے، علم والوں کا احترام کرو، آگے بڑھ کے سلام کرو، علم والوں کی عزت و احترام کرو، لیکن پوری دنیا کے علماء جمع ہو جائیں، محمد مصطفیٰ کی بات جب آ جائے تو کسی کی بات کو نہیں دیکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کے بارے میں بھی یہ فیصلہ صحابہ کرام کو سکھایا اور سمجھا دیا۔ حکمرانوں کے بارے میں ایک رویہ تو یہ ہے، معمولی سی غلطی ہو جائے تو اس کو کافر کہہ دیتے ہیں وہ لوگ جو دین سے دور ہیں۔ دوسرا رویہ یہ ہے، وہ جو چاہے کر لے، اسلام کی مخالفت، کہتے ہیں بولنا نہیں۔ یہ دونوں رویے غلط ہے۔ صحیح رویہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ رویہ یہ ہے، جب تک وہ کفر بواح، ظاہری کفر کی طرف نہیں آتے ان کی اطاعت کرو، اور اگر کفر کی بات کریں پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو جب یمن کی طرف بھیجا تو یہ پیغام دے کے بھیجا تھا، سیدنا معاذ بن جبل اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما کو، تم جا رہے ہو یمن کی طرف، آسانیاں کرنا، لوگوں کے لیے دین مشکل نہ بنانا، نفرتیں پیدا نہ کرنا، خوشخبریاں سنانا، آپس میں مل کے کام کرنا، اختلاف نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سمجھایا تھا، دین جو ہے بڑا آسان ہے، اس میں اتنی آسانی بھی نہ پیدا کرو کہ دین کو لوگ چھوڑ بھی دیں تو پرواہ نہ ہو، اور اس میں اتنی بھی شدت پیدا نہ کرو کہ لوگ دین سے متنفر ہو جائیں۔ اس دین کو پیش کرو جو محمد مصطفیٰ نے پیش کیا ہے، جس میں آسانی بھی ہے، جس میں راحت بھی ہے، اور دین پر پورا عمل بھی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، غلو کرنے سے باز آ جاؤ، غلو کرنے سے بچ جاؤ، بلکہ میانہ روی اختیار کرو۔ تم سے پہلے جتنی قومیں ہلاک ہوئیں انہوں نے وسطیت اور میانہ روی کو چھوڑا، یا تو وہ افراط کا شکار ہوئے، زیادتی کر گئے، یا وہ تفرید کا شکار ہوئے، دین میں کمی کر گئے تو ہلاکت کی طرف چلے گئے۔ امن کا راستہ، سب سے بہترین راستہ وہ ہے جو توازن کا راستہ ہے، اعتدال کا راستہ ہے، میانہ روی کا راستہ ہے، اور یہ قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ قرآن و سنت کے راستے کو چھوڑ کر یہ راستہ دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا۔